السلام علیکم میرے پیارے طلاب، آج ہم جگر مراد آبادی کی دوسری غزل پر بات کریں گے۔ اس غزل میں کل 5 اشعار ہیں۔ سب سے پہلا شعر یعنی مطلع کیا ہے؟ عشق کی یہ نمود پیہم کیا، ہو تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا۔ میرے پیارے طلاب، نمود پیہم کے معنی ہیں لگاتار ظہور ہونا۔ نمود یعنی ظاہر ہونا، پیہم یعنی لگاتار۔ نمود پیہم بمعنی لگاتار ظہور ہونا۔ مطلع کہ اس شعر میں شاعر پوچھ تاچھ کے انداز میں اپنے محبوب سے سوال کر رہا ہے کہ تم یہ بار بار اور لگاتار اپنے عشق و عاشقی کا دکھاوا کسی سے کر رہے ہو۔ عشق کی یہ نمود پیہم کیا، ہو تم ہی تم اگر تو پھر ہم کیا۔ یعنی سامنے تو میں ہی ہوں اور لگتا ہے کہ تم عشق خود سے کر رہے ہو، پھر بتاؤ خدا را اس منزل میں اور آپ کے ساتھ کون کون ہیں۔ یعنی جو آپ بار بار اور لگاتار عشق و عاشقی کا دکھاوا کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ میں ہی آپ کے سامنے ہوں جو آپ سے عشق کر رہا ہے یا جس سے آپ عشق کر رہے ہو۔ لیکن اب مجھے بتا اللہ کے واسطے کہ اس عشق میں آپ کے ساتھ اور کون شریک ہو چکا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں جگر مراد آبادی کہ اس منزل میں آپ کے ساتھ اور کون کون ہیں، یعنی عشق و عاشقی کی منزل میں۔ جز تیرے کچھ نظر نہیں آتا، آرزو بن گئی مجسم کیا۔ جز تیرے یعنی تیرے بغیر، مجسم یعنی جسم والا۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کے سوا اس دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جز تیرے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی پہلے مصرع میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اپنے محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے یا کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آرزو بن گئی مجسم کیا، تو کوئی اور نظر نہ آنے پر میں بھلا کسی اور کی تمنا، کسی اور کی آرزو کیوں کروں۔ حالانکہ میرے پاس بہت سی تمنائیں ہیں، لیکن اے میرے محبوب، جب تم ہی میرے سامنے آرزوؤں کا، تمناؤں کا، خواہشات کا مجسمہ بن جاتے ہو، تو پھر مجھے کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نگاہوں کے سب کرشمے ہیں، ورنہ یہ اضطراب پیہم کیا۔ نگاہ یعنی نظر، یعنی ان نگاہوں یعنی کہ محبوب کی نظروں، کرشمے یعنی کارنامے، اضطراب بے چینی، اضطراب بے چینی، پیہم یعنی لگاتار۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی جادوئی بری نظروں کے معجزات کے کارنامے بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی اپنے حال میں تھا، مگر میں اچانک بے حال ہو گیا۔ میرے سارے جسم میں، سارے وجود میں لگاتار بے چینی چھا چکی ہے، یا بے چینی سے مجھے محسوس ہونے لگی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ان نگاہوں کے سب کرشمے، یعنی
یہ سب کچھ تیری تیز تر نگاہوں، تیز تر نظروں کا کرشمہ ہے کہ میں بے قرار ہو گیا ہوں، ورنہ یہ اضطراب پیہم کیا، یعنی یہ معجزہ تو نہیں اور کیا ہے، گویا کہ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، یہ میرے محبوب کے نظروں کے معجزات کارنامے ہیں جن کو شاعر اس شعر میں بیان کر رہا ہے۔ چوتھا شعر کیا ہے؟ موت کی نیند چھائی جاتی ہے، کہہ چکا میں فسانہ غم کیا، فسانہ غم بمانی درد بری داستان، فسانہ غم۔ جگر مراد آبادی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں داستان نہ ہو، افسانے نہ ہوں، وہ زندگی نہیں، اور جس افسانے میں، جس داستان میں یا جس زندگی میں المیہ نہ ہو، وہ کامیاب داستان، کامیاب افسانہ یا کامیاب زندگی نہیں کہلائے گی۔ اسی خیال کے پیش نظر شاعر کو وہ بے خودی کی مستی، وہ نیند کا نشہ چھا گیا کہ لگتا ہے، موت کی نیند کہ لگتا ہے کہ موت اب آنے والی ہے۔ کہہ چکا میں فسانہ غم، مگر شاعر پوچھ رہا ہے کہ ابھی میں نے اپنی المیہ داستان کی کہانی بھی مکمل نہیں کی، بھلا یہ نیند کی مستی موت بن کر کیسے چھا گئی؟ کہیں ایسا ہوا کہ میں داستان غم سنا بھی چکا ہوں اور مجھے خبر بھی نہ ہو۔ آخری شعر یعنی مقطع کیا ہے؟ عشق خاموش ہے مزے میں جگر، عشق خاموش ہے مزے میں جگر، جوش فریاد شور ماتم کیا۔ جوش دیوانہ پن، فریاد التجا، ماتم دکھ درد، عشق خاموش ہے مزے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے جگر، اگر محبوب کی محبت یا الفت نہایت لطف اندوز ماحول میں خاموشی کے ساتھ کامیاب ہے، عشق خاموش ہے مزے میں جگر، یعنی اے جگر، اگر محبوب کی محبت یا الفت نہایت لطف اندوز ماحول میں خاموشی کے ساتھ کامیاب ہے، جوش فریاد شور ماتم کیا، تو پھر یہ دیوانے پن کی التجا یا دکھ درد اور واویلا مچنے کا کیا مقصد ہے؟ گویا کہ اب شاعر خود حیران ہے کہ اگر مزے سے سب کچھ چل رہا ہے، لیکن پھر یہ التجا، یہ دکھ درد، یہ واویلا مچانا، اس کا کیا اس بارے میں شاعر ہمارے اسٹوڈنٹس خود خاموش ہے یا خود حیران ہے۔ تھینک یو۔